إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، دینی بہنوں، قرآن پاک سورۃ البقرہ کی یہ مشہور آیت میں نے پڑھی ہے جو تقریباً تمام ساتھیوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں بیان کیا ہے اور ایمان والوں کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا کتب، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان پورے مہینے کا روزہ ہم تمام لوگوں پر فرض کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر فرض اللہ تعالیٰ روزہ فرض نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہی ایمان اور یہی یقین کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض قرار دیا ہے، اور یہ فریضہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے، حکمت اور مصلحت سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس پر برضا و رغبت اگر عمل کریں گے تبھی اللہ تعالی ہمارے روزوں کا اجر و ثواب ہمیں دے گا۔ چنانچہ حدیث کی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا ایک معنی یہی بتلایا جاتا ہے کہ آدمی اس کی فرضیت پر ایمان اور یقین رکھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے، بندوں کے فائدے کے لیے اس مہینے کا روزہ ہم لوگوں پر فرض قرار دیا ہے۔ پہلی شرط ہے روزے کی قبولیت کا ایمان۔ من صام رمضان ایمانا،
اگر اس میں ذرہ برابر کہیں شک آ گیا تب انسان روزہ کتنا بھی رکھے لیکن سارا اجر و ثواب برباد. اسی لیے ایمان کے لیے شرط ہے ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر ایمان میں ایمان والی باتوں پر شک نہیں ان کو ہوتا. آپ نے فرمایا جو انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اس ایمان ماہ رمضان کو روزہ رکھے اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ فرض قرار دیا ہے، وَاحْتِسَابًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے برضا و رغبت، شوق و جذبے کے تحت، اجر و ثواب کی امید میں، اللہ کی رضا اور تقرب کی نیت سے. اگر یہ دونوں شرطیں ہیں روزے میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس روزے دار کے روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. تو بات چل رہی تھی ایمان کی، فرضیت کا. ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی بالکل آخری تاریخ تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اور قیامت تک کے لیے یہ فریضہ ہم پر مقرر کر دیا گیا. دوسری چیز اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی تاریخ بیان کر دیا. یہ ماہ رمضان کا روزہ وہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، صرف اس امت پر فرض نہیں ہے بلکہ اس امت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام آئے تھے، جتنے انبیاء آئے تھے، ہر نبی کے امت پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا تھا. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا. تو یہ کوئی نئی عبادت نہیں، یہ ہمیشہ سے ایمان والوں پر فرض قرار دیا گیا، اور ہمیشہ سے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے تھے تقرب اور اللہ کی رضا کی غرض سے روزہ رکھتے رہے. تیسری چیز اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس میں روزے کا عظیم ترین مقصد بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. روزہ تم پر اس لیے فرض ہے تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی پیدا کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہے. بھوکا پیاسا رکھنا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے مومنوں میں تقوی آ جائے. تقوی ہی پیدا کرنا مین مقصد ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر انسان کے دل میں تقوی آ جائے تو انسان کے زندگی کے سارے اعمال سدھر جاتے ہیں. چھوٹے بڑے حقوق اللہ، حقوق العباد، انسان کے سارے درست ہو جاتے ہیں جب انسان کے دل میں تقوی آ جائے. جہاں تقوی کم ہوتا ہے وہیں بدعنوانیاں، بدعمالیاں اور ظلم زیادتی انسان سے سرزد ہوا کرتی ہیں. اس لیے تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے. تقوی ایسی عظیم ترین چیز ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اے ابو سعید اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرو، ساری چیزوں کا سر اور ساری چیزوں کی بنیاد تقوی اللہ ہے. اس ایک جملے میں
نبی علیہ السلام نے تقوی اللہ کی اہمیت بیان کر دیا اور ضرورت کہ تقوی ہی ہر چیز کی بنیاد ہے. اگر ہمارے دلوں سے تقوی نکل گیا، انسان آزاد ہو گیا تقوی اللہ سے، تو اس کے زندگی کا کوئی عمل بھی درست نہیں ہوتا. سارے معاملات اس کے الٹے ہوتے ہیں اور بے ڈھنگے اور بے راہ روی کے ہوتے ہیں. چنانچہ سورۃ الکہف کی آیت رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے ہمارے نبی، آپ کسی ایسے انسان کی بات کبھی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد، اپنے خوف، اپنے ڈر، اپنی اطاعت و فرما برداری، خوف و خشیت سے محروم کر دیا ہے. ایسے انسان کی آپ بات کبھی نہ مانیں. کیوں؟ ایسا انسان جس کا دل اللہ کی یاد، تقوی، خوف و خشیت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے سارے کام جو ہوتے ہیں ضلالت اور گمراہی، ظلم و زیادتی کے ہوتے ہیں. اس کا کوئی کام درست نہیں، سارے کام اس کے غلط ہوتے ہیں. اس کے گفتار، اس کے کردار، اس کے چال چلن، ساری چیزیں حد سے تجاوز کی ہوئی ہوتی ہیں، شریعت کے حدود سے باہر ہوا کرتی ہیں. اسی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اور پھر میرے بھائی، تقوی ہی اگر ہمارے مومن کے اندر ہے تو 30 پارے کا قرآن جو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اس کتاب سے بھی وہی انسان فائدہ صحیح معلوم اٹھاتا ہے جس کے دلوں میں تقوی اللہ ہو. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے، ھدی للمتقین، اور اس سے ہدایت ملتی ہے. اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ متقین. پتہ چلا کہ 30 پارے کے قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا کس کا کام ہے؟ متقین کا. ایک انسان کے دل میں اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور ایک انسان کے دلوں میں تقوی ہے تو قرآن کی ایک آیت اس کے زندگی کا سارا نظام اور زندگی کے سارے معاملات اور حالات کو پلٹ دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک کی خوبی ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. قرآن کا یہ کمال ہے کہ جس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کتنی عظیم ترین بات ہے. اللہ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے دل قرآن کی آیات سنتے ہی ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے. کون؟ جن کے دل جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کر دیا کہ قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہی کے روگٹے قرآن پاک سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہی کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے. اور اسی وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر تقوی ہے اور تقوی کی وجہ سے انسان تقوی ہے اور وہ قرآن سنتا ہے، اس کے دل دہل جاتے ہیں، جسم کانپ اٹھتا ہے، روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی انسان تقوی کے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہوا کرتا ہے.
اگر کسی کے دلوں میں تقوی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی آیات سننے کے بعد اس کا دل دہل گیا، روکتے کھڑے ہو گئے، اب وہی انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ فرقان کی آیت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب رب کی آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کیا جاتا ہے اندھے گونگے بہرے نہیں ہوتے، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں کہ رب نے یہ بیان فرمایا، ہم تو آج تک یہ عمل کر رہے تھے، آج تک مجھے کیوں نہیں معلوم ہوا، کاش کہ معلوم ہوا ہوتا تو اس سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیتے۔ یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جن کے میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب ان کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے گونگے بہرے نہیں بن جاتے، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، دلوں میں خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا دل میرے بھائیوں تقوی اللہ سے، خوف و خشیت الہی سے خالی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کیسی عجیب بات بیان کی، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ ارے یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، قرآنی آیات سنتے ہیں تو ذرہ برابر ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ دل جو ہے، ایسے انسان کا دل جو ہے خوف و خشیت سے خالی ہے۔ ذرا قرآن پاک سورۃ مرسلات کی آخری آیت پر غور کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، اللہ غور کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اذان سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ہفتے میں مہینے میں پتہ نہیں کتنے خطبوں میں نماز کا تذکرہ آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ عید گاہ میں عید کے دن آل خطیب کس قدر لوگوں کی تلقین کرتا ہے، لوگوں رمضان ختم ہو گیا لیکن نماز تم پر ویسے ہی فرض ہے جیسے رمضان میں اور غیر رمضان میں۔ رمضان نماز کا تعلق کوئی رمضان سے نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سنتے ہیں لیکن وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی تو نصیحت نہیں پکڑتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں رکوع و سجدے کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز کی طرف، تو یہ اعراض کر دیتے ہیں، وہ ذرہ برابر اس کو دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ بلکہ قرآن پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، دیکھو جس کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ایک آیت اس کے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، اور جس کا دل خوف الہی سے خالی ہے ساری زندگی حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتا ہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا 29واں پارہ سورۃ نون والقلم، یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ ایک انسان بطور مثال میں بتا رہا تھا فرق، قرآن سبھی سنتے ہیں لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دلوں میں تقوی اللہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ھدی متقین، اور جس کے دلوں میں خوف نہیں، تقوی نہیں، وہ انسان سنتا ہو آپ سے بھی زیادہ ہوگا لیکن کوئی انقلاب اس کی زندگی میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں، یوم یکشف عن ساق، حدیثوں میں آیا قیامت کے دن نمازی تو اپنے آپ کو بہت سارے لوگ وہاں کہیں گے نا، وہاں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نمازی کہیں گے، تو کیسے پتا چلے گا سچا نمازی کون ہے جھوٹا نمازی کون ہے؟
تو قیامت کے دن سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو. اللہ اکبر. اب سارے لوگ فوراً سجدے میں گر جائیں گے. جو اصلی نمازی ہیں وہ فوراً سجدے میں گر گئے, اور جو ہفتہ واری تھے یا رمضانی تھے یا کبھی نہیں لوگوں میں پھنس گئے تب پڑھتے تھے. اللہ اکبر. آپ دنوں میں سوئے ہیں, بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, ہوٹلوں پر بیٹھے, وہ بھی آج کہو تو میچ دیکھ رہے ہیں. کیا کرکٹ, فٹ بال, ورلڈ کپ سب دیکھ رہے ہیں, اور یہی لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی گئی سن رہا ہے, لیکن اس کے سر پر جوئیں نہیں ریکھتی. اسے احساس ہی نہیں کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے. ہندو کو تو شاید کبھی احساس ہو جائے, ارے بھائی اذان ہو رہا ہے دیکھ لو, لیکن آج بے ایمان مسلمان جو ہے اس کو یہ بھی احساس نہیں کہ ہاں ہم کو بلایا جا رہا ہے. ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم کو دعوت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو ایسے لوگ جو ہوں گے جو پکے نمازی ہیں وہ تو سجدے میں گر گئے, ہم جب تک رب نہیں کہے گا اٹھیں گے نہیں. اور جو یہ نقلی ہوں گے اللہ اکبر وہ جھکنا چاہیں گے فلا یستطیعون. اللہ ان کے ہاتھ درست ہوں گے, پیر درست ہوں گے, آنکھیں درست ہوگی, لیکن جب جھکنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو لوہے اور تانبے کے مانند سخت کر دے گا, وہ جھک ہی نہیں سکیں گے, نہ رکوع کر سکیں گے نہ وہ سجدے میں. اب ایسے سیدھے بجلی کے کھمبے کی طرح گرے تو پتا چل جاتا ہے ہاں یہ وہ نمازی نہیں. اللہ اکبر. یوم یکشف عن ساق, جس دن پڈلی اللہ کھول دے گا, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, ان کو سجدے کے کا حکم دیا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, لیکن سجدہ یہ نہیں کر سکیں گے. جرم کیا ہے میرے بھائیوں, جرم کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنو. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان پر میں نے ظلم نہیں کیا, آج یہ سجدہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ, دنیا میں ان کو اسی رکوع سجدے والی نماز کی طرف بلایا جاتا تھا, یہ صحیح سالم تھے, لیکن فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نوبت نہ آئے, مرتے دم تک نماز کی پابندی کرو میرے بھائیوں. تو یہ بات چل رہی تھی کہ ایک آدمی کے دل میں تقوی ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت حی علی الصلاۃ اس کی نیت کو حرام کر دیتا ہے, فوری طور پہ انسان نماز کے لیے پہنچتا ہے. اور اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن کی پوری آیات تعویذ تو بنا لے گا, فریم میں لٹکا دے گا, برکت کے لیے آیت الکرسی ٹانگ دے گا, سمجھ گئے نا, اور پتا چل گیا کہ ہاں یہ آیت کریمہ اگر ٹانگ دیا تو ساری بلائیں ٹل جائے گی, تو ہو سکتا ہے سونے کے پانی سے لکھوا کر کے بہترین قسم سے ٹانگ دے. لیکن معاملہ ہے کہ ذرہ بر وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو ضرورت ہے میرے بھائیوں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کیا ہے, ہدی للمتقین, ہدی للمتقین. اور تقوی ہے کیا چیز, ابھی تو آپ نے سمجھا کہ تقوی ہی ساری چیزوں کی بنیاد. نمبر 2, یہ رمضان میں جو قرآن پاک نازل کیا گیا اور ہر مسلمان رمضان میں تلاوت کرتا ہے اور ختم قرآن کو تو پیچھے پڑ جاتا ہے, وہ بھی کہیں پتا چلا جائے ہاں ایک شبینہ ہے, پھر کیا پوچھنا ہے, سارے علاقے ہی بھر جائیں گے. نہیں بھر جاتا؟ شبینہ جانتے ہیں نا؟ نہیں, شبینہ یہ ہے کہ حافظ صاحب آئیں گے ایک ہی رات میں 10 بجے شروع کریں گے, سحر کے وقت ختم, سمجھ گئے نا. یہ ہے ایک شبینہ, اور ایک ہے 2 شبی, اور ایک ہے 3 شبی. اللہ اکبر.
یہ شبینہ اس کو کہا جاتا ہے. پھر ذرا دیکھو کتنی بھیڑ بھاڑ، کیوں؟ معلوم ہے آج ختم کر لیے، اب تراویح نماز، رمضان میں بھی نماز معاف ہو گئی. آج اتنا قرآن سن ڈالتا ہے لیکن عمل میں قرآن کبھی آتا ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائیو؟ تقوی، دل جو ہے تقوی سے خالی. ہدی للمتقین. نمبر 2، یہ تقوی رمضان جو تقوی آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اپنے اندر تقوی پیدا کرو کیونکہ ساری چیزوں کی بنیاد تقوی اللہ پر ہے. یہ تقوی جو قرآن رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے رب نے ہمارے اوپر جو ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے. ذرا دیکھو تقوی، ابھی تو آپ نے سنا کہ ہدی للمتقین، پورے 30 پارے کے قرآن سے اصل میں صحیح معنوں میں فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین. اور آگے بڑھو، اللہ اکبر. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ سورہ آل عمران کی آیت، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ذرا اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف ذرا جلدی لب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو، توبہ استغفار کر لو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو جو جنت، جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. پھر رب نے فرمایا اور یہ جنت کس کو ملے گی؟ اتنی عالی شان جنت ہم نے کن کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدت للمتقین. اعدت للمتقین. یہ عالی شان جنت ہم نے تیار کیا ہے، بنایا ہے کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں، متقین کے. اللہ اکبر. یہ تقوی کا مقام اور ضرورت، تقوی کا یہ مرتبہ کہ قرآن نازل کیا گیا تو ہدی للمتقین، اور اللہ تعالیٰ جنت بنائے تو اعدت للمتقین. اللہ اکبر. اعدت للمتقین. ہمارے اندر ہے لوگوں اعدت للمتقین، یہ اتنی لمبی چوڑی جنت جو بنائی گئی ہے یہ کن کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں، للمتقین، صرف ان کے لیے جن کے دلوں میں تقوی ہوگا. جو متقین کا مقام و مرتبہ حاصل کریں گے انہی کو یہ جنت ملے گی. اور یہی تقوی ہمارے اندر آ جائے جس سے ہم متقین بن جائیں. اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا روزہ فرض کرا دیا کہ لعلکم تتقون. میرے بھائیو رمضان میں تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرو، رب سے دعا بھی مانگو، ارادہ بھی رہے، نیت بھی رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس ارادے اور اس قصد کے تحت روزہ رکھیں کہ اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے. کیا ہوگا بھائی؟ بند ہو گیا؟ زیادہ گرم ہو گیا کیا؟ اللہ. بہت دن کے بعد آج دو کریے. ہے نہیں کوئی نیچے؟ دیکھو اتنا بڑا پلین دیکھ لے تو چھوٹے کوئی کیا بلیک باکس تھوڑی نا ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اٹھا نہیں رہا. اے نیچے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا.
آئے نہیں، گرم تو نہیں ہوگا اتنی جلدی، بہت دیر سے چل رہا تھا کیا؟ گرم ہو گیا؟ جاری کریں، شروع رہیں کہ ہم لوگ عزیر کا دیکھو، عمیر آیا تھا، عمیر آئے دیکھو نا، نہیں تو چھوڑو، پورا کر لیتے ہیں اسے، کم سے کم یہاں جو لوگ ہیں نا. ہو گیا؟ ہاں چلو، یہ نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ذرا دیکھو، جیسے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اعدت لل، یہ جنت ان کے لیے ہے جو متقین ہو. رب العالمین نے قرآن پاک سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. کتنے واضح طور پر رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر، یہ جنت ہم نے جو بنائی ہے، اس کا وارث ہم بنائیں گے اپنے ان بندوں کو، من کان تقیہ، جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، جو صاحب تقویٰ ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وارث اللہ بنائے گا کن کو؟ من کان تقیہ، جو تقی ہو، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. میرے بھائی، یہی جنت کا وارث بنانے والا جو عمل تقویٰ ہے، اسی غرض کو، اسی تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا روزہ فرض. اور اسی سورہ مریم کے اندر ایک آیت اور ہے جو بڑی اہم یاد رکھنے کی. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. جہنم سے جو بچیں گے وہی جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا. اللہ اکبر. یہی تقویٰ جو آپ کو جنت کا وارث بنائے، یہی تقویٰ جو آپ کو جہنم سے بچائے. کتنی عظیم ترین بات. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں جس کے جہنم میں جانے کا اللہ نے حتمی فیصلہ نہ کر دیا ہو. یعنی ہر انسان کو اللہ رب العالمین
جہنم میں ڈالے گا، یہ بالکل حتمی فیصلہ ہے، جانے کو تو سب جائیں گے. جیسے کہ حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ بہت سارے لوگ جہنم کے مستحق نہیں ہوں گے، سیدھے جنت میں جانے کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ رب نے قسم کھائی ہے کہ ایک مرتبہ جہنم بھی ان کو دکھاؤں گا تاکہ جنت کا مزہ انہیں محسوس ہو. کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن جہنم میں جانے کے بعد ایسی بھیانک کہ وہیں روکتے کھڑے ہو جائے گا دیکھ کر کے. پھر جنت میں اللہ تعالیٰ ہاں اب آؤ اپنی جنت میں جاؤ، تب کہیں گے الحمدللہ اللہ تیرا کرم ہے اس جہنم سے تو نے بچایا. تو سورہ مریم کی آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے لوگ جنت بالکل سیدھے جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ اللہ ان کو بھی جہنم دیکھنے کے لیے بھی دیا ہو، پتہ تو چلے جہنم کیا چیز ہے. اللہ نے فرمایا جانا سب کو ہے، حتماً واجب مقضیہ، یہ بالکل حتمی فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. گئے سب لوگ، کسی کو جہنم کی آگ جلا رہی ہے کسی کو نہیں. کیوں؟ جو نیک لوگوں کی جلائے گے تو نہیں، لیکن وہ دیکھتے ہوں گے جہنم میں ٹہلیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، جلیں گے تو نہیں لیکن روکتے کھڑے ہوں گے دوسرے جہنم کی آگ کو دیکھ کر کے. جہنم میں تو سب گئے، لیکن اب کون باہر آئیں گے؟ جہنم سے اللہ کن کو بچائے گا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ایک مرتبہ تو سب کو ڈال دیں گے، اب نکالیں گے کن کو؟ ثم ننجی الذین اتقوا، جو تقوی والے ہیں ان کو تو نکال لیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور گنہگاروں مجرموں کو جہنم میں اودھے منہ جلتے ہی چھوڑ دیں گے. انسان اگر اسی آیت پر غور کرے کہ ایک مرتبہ داخل ہو جانے کے بعد اب انسان کو وہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کرنے والا جو عمل ہے اللہ نے ایک ہی عمل کرا دیا. کیا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ظالموں گنہگاروں کو تو میں نے ہم اسی میں چھوڑ دیں گے، لیکن جو صاحب تقوی ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو وہاں سے نکال لیں گے. یہ ہے میرے بھائی تقوی کا فائدہ. یہی تقوی جو آپ کو جہنم سے بچائے، یہ تقوی ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم تم کو مہینے بھر بھوکے پیاسے رکھیں، مقصد ہمارا ہے تقوی تمہارے اندر پیدا کرنا. یہ نیک عمل، یہ میرا فریضہ ادا کرو گے اور میری یہ عبادت روزہ جب تم رکھو گے تو اس کے برکت سے ہم تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کریں. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اور انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کا محتاج ہے. رمضان آ رہا ہے، آپ روزہ بھی رکھ سکیں گے تو کس کی توفیق مہربانی پر؟ اللہ کی. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، زبان آپ کی زبان کھلی ہوئی، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالی توفیق نہ دے دے. انسان کو نیک اعمال کی توفیق جو ملتی ہے تو کس کی برکت سے؟ تقوی کی. کیا ہوا؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم ختم کر دیتے ہیں. تقوی اللہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. آپ نے کبھی غور کیا
जन्नत के रास्ते, सारी नेकियां अल्लाह ताला किसके लिए आसान करता है? फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना। कितनी चीजें हो गई? 3। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना। अल्लाह फरमाते हैं फिर जो इंसान अल्लाह ताला की राह में देता है, हमने जो उसको दिया है वो अल्लाह ताला के राह में खर्च करता है। क्या दिया है? अल्लाह माल दिया है, माल अल्लाह के राह में खर्च करता है। अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती दिया है, अपने सेहत और तंदुरुस्ती से अल्लाह की राह में लोगों को रज़ा के लिए फायदा पहुंचाएं। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, बड़ी दौलत है, अपने इल्म से लोगों को मुस्तफीद करें। और क्या? वत्तका, और अपने अंदर तकवा पैदा किया, गुनाहों से बचता है, बुराइयों से बचता है। क्यों बचता है? उसके दिल में अल्लाह ताला का डर है, उसका तकवा अल्लाह की नाफरमानी से बचा देता है। फअम्मा मन आता वत्तका। नंबर 3 वसद्दका बिल हुस्ना, हमेशा अच्छी चीजों की तस्दीक करता है, हमेशा अच्छी बातों की तस्दीक करता है, वो कभी तकज़ीब नहीं। और तस्दीक जो है 2 तरह की होती है, एक तस्दीक सिर्फ जबान से है और दूसरी तस्दीक क्या है? जबान के साथ साथ अपने अमल के जरिए। इसीलिए ईमान किसको कहा गया? ईमान क्या है? मा वक्करा फिल कल्ब, मा वक्करा फिल कल्ब वनतका बिल लिसान वसद्दका बिल आमाल। ईमान ये है हकीकत में कि दिल से तस्दीक, जबान से इकरार, दिल से यकीन, जबान से इकरार और अपने आमाल के जरिए उसको सच साबित कर देना। एक मुसलमान हिंदू गैर मुस्लिम कलमा पढ़ ले, नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, मुस्लिम सोसाइटी में शामिल ना हो, जबान से तो किया लेकिन क्या कहता है वो? आप क्या कहेंगे? मालूम पड़ता है इसने फराड किया है, दिल से मुसलमान नहीं हुआ। पता चला कि इंसान के आमाल दुरुस्त हो। वसद्दका बिल हुस्ना, जिसने नेकियों की, अच्छाइयों की तस्दीक किया। 3 चीजें हो गई, जिनमें एक चीज क्या है? तकवा। अब अल्लाह ने आगे फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, ये मेरा बंदा जिसके अंदर ये 3 चीजें पाई, हमने जो दिया उसको अल्लाह के राह में खर्च किया, तकवा अपने अंदर पैदा किया और हर अच्छी बात की तस्दीक किया, उसको कबूल किया। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, अब उसके लिए जन्नत के सारे आमाल और सारे रास्ते अल्लाह फरमाते हम उसके लिए आसान बना देंगे। इंसान नेकियों पर कैसे अमल करे, ज्यादा से ज्यादा अमाल सालिहा की पाबंदी कैसे करे, ये तकवा अल्लाह की बरकत से हासिल होती है। इसीलिए तकवा हासिल करने के लिए हमारे अंदर इस किस्म के तकवा जो आ जाए, वो कैसे आएंगे? अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने उसका एक बड़ा मकसद बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुम अल्लाह ताला से डरो। रोजा इसलिए तुम पर अल्लाह ने फर्ज करार दिया है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। और तकवा ही एक ऐसा अमल है कि हमेशा अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को तकवा पैदा करने की ताकीद की। वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब, तुमको और तुम ऐ नबी, आपको और आपसे पहले जितने लोग गुजरे हैं, हमने सबको एक ही वसीयत किया था, क्या? अनित्तकुल्लाह, कि तुम सारे लोग अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से दुआ करो। अल्लाह ताला हमें सही मानों में तकवा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक तो रोजा होगा और दूसरे तकवा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ भी मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें वजअलनी मिनल मुत्तकीन, है ना, अल्लाह मुझे किन में शामिल कर दे?
متقین میں. اسی طرح سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، آگے وجعلنا للمتقین، تقوی آئے گا تبھی نا متقیوں کے سردار بنے گے، پیشوا بنے گے. اللہ اکبر. اور یہی وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا یاد کریں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ تقوی کیا کی دعا دیں. زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ایک چیز کا اعلان بتا دینا ضروری ہے کہ